اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سورہ النور سے میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ پھر میں اپنے مالک کریم کی توفیق سے جو عرض کروں گا، اللہ حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور حق پہ عمل اور استقامت کی بھی میرا آمین ثم آمین۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے مومنوں سے وعدہ فرمایا، سبحان اللہ، اللہ نے مومنوں سے وعدہ فرمایا کہ اے ایمان والو منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو نیک عمل والے سبحان اللہ والے صادق والے متقی ہوں گے، میں رب تم سے وعدہ کرتا ہوں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ضرور تم کو زمین میں خلافت عطا کروں گا۔ اور وہ خلافت کیسی ہوگی؟ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ایسی خلافت ضرور عطا کروں گا جو میں نے پہلوں کو عطا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ جو اللہ ان کے لیے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ، جو اللہ نے دین پسند کیا نا، اللہ اس کو جمع کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور تمہارے خوف کو میرا مالک کریم امن میں بدل دے۔ سبحان اللہ۔ یعبدوننی، بس میری عبادت کرنا، لا یشرکون بی شیئا، کسی کے ساتھ مجھے شریک نہ کرنا۔ ومن کافر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جس نے اس کا انکار کیا، جس نے اس سے روگردانی کی، جو اس سے مڑ گیا، رب نے فرمایا بعد اس کے فرمایا اولئک هم الفاسقون، وہی فاسق ہیں، وہی جو ہے وہ گمراہ ہیں، وہی جو ہے وہ گناہگار ہیں۔ باب اسی وقت عالم یہ تھا کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ نے مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی، تو اس کے بعد بھی جو مشرکین تھے اور کفار تھے، وہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے اور کوشش کرتے تھے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ تو نبی کے غلام مدینہ طیبہ میں آ کے بھی ہمیشہ ہتھیار اپنے ہاتھ میں رکھتے، ہر وقت تیار رہتے، پتہ نہیں کب وہ دشمن حملہ کرتے۔ تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اسی طرح ہماری زندگی گزرے گی؟ کیا اسی طرح ہم جو ہے ہر وقت جنگ کی حالت میں رہیں گے اور یہ خوف رہے گا کہ دشمن ہم پہ حملہ نہ کر دے؟ تو یا رسول اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ کس طرح یہ معاملہ حل ہوگا؟ ہر وقت یہی صبح دیکھو، شام دیکھو، رات دیکھو، حتیٰ کہ رات سوتے وقت بھی ہم تلواریں اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ تو یا رسول کیا یہ خوف ختم ہو سکتا ہے؟ کیا حالت جنگ سے ہم نکل سکتے ہیں؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ وقت آئے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہارے خوف کو امن میں بدل دے گا، سبحان اللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا تو اس کو رستے میں ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، وہ رابری کر رہے تھے، تو مال لوٹ رہے تھے۔ ایک عالم یہ تھا کہ قحط کی صورت تھی، تو عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم اس سے نکل جائیں گے؟ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی اگر تم ہوئے تو تم دیکھو گے کہ ہیرا سے، شام کے علاقے سے عورت چلے گی اور مکہ المکرمہ پہنچے گی، اس کو کوئی بھی رستے میں خوف، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور میں سونا چاندی مٹھی پر لے کے نکلے گے، کوئی لوٹنے والا نہیں۔ اور میں تم دیکھو گے کہ کیسے اسرا کے خزانے تمہارے قدموں میں۔ نبی علیہ السلام یہ فرماتے جاتے، حضرات سی وقات اب یہ قرآن نبی کے صحابہ نبی سے عرض کرتے ہیں، اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وقت آئے گا کہ خوف ختم ہو جائے گا، دولت لوٹ لٹیرے چلے جائیں گے، لیکن کب ہوگا؟ یہ اس وقت کی بات نہیں۔ رب نے اس آیت میں یہ فرما دیا، اللہ نے وعدہ کیا ہے رب کو وقت لے کے آئے گا، اللہ کو وقت لے کے آئے گا، لیکن وقت آئے گا کن پہ؟ اس کا ذکر پہلے الفاظ میں ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ نے مومنوں سے وعدہ فرمایا کہ جب وقت اور آئے گا تو اس وقت نبی ظاہری طور پہ اس وقت نہیں ہوگا، نبی کے غلام سبحان اللہ، اور ان غلاموں کی شان یہ ہوگی کہ وہ مومن بھی پکے ہوں گے
ایسے مومن ہوں گے کہ جن کو رب مومن کہتا ہے، اور ایسے متقی ہوں گے جن کو رب متقی کہتا ہے۔ سامعین ذی وقار کی وہ وقت آیا کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اور رب کا وہ وعدہ پورا ہوا جب مصطفیٰ کے جانشین ابو بکر مصلی نبوت پر نبی کے بعد پاک نبی کے پہلے جانشین، پاک نبی کے پہلے خلیفہ، پاک نبی کے بعد نبی کے سجادہ، نبوت کے بعد نبی کے مصلی کے سجادہ نشین، کیونکہ رب نے یہ کہا وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے مومنوں سے وعدہ فرمایا کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور خلافت دوں گا۔ اب جو شخص پاک ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتے ان سے پوچھے نبی کے بعد کون ایسا تھا جس کو مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ نے خلافت عطا فرمائی۔ اسلام اب یہ قرآن نے کنفرم کر دیا، میں کسی مولوی، کسی عالم، کسی ذاکر، کسی فقیہ، کسی جو ہے وہ ایسے مفتی کی بات نہیں کرتا۔ انسان جھوٹ بول سکتا ہے، مفتی سے غلطی ہو سکتی ہے، عالم بھی ہے وہ جانے انجانے میں صاحب سے بھی اور جانتے ہوئے بھی جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن میرا رب بھی سچا، رب کا کلام بھی سچا، میرے رب کا نبی بھی سچا۔ تو رب نے یہ وعدہ کیا اور جس کو قرآن سورہ نور میں کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا، رب نے مومنوں سے وعدہ کیا، ان مومنوں میں سے منکم وعاملوا الصالحات، جو ان مومنوں میں سے متقی ہوں گے نا اس کو ان کو اللہ خلافت دے گا۔ اب تم خلافت کو مانے یا نہ مانے یہ الگ بات ہے، خلافت تو مصطفیٰ کے جانشین ابو بکر کو مل چکی۔ وہ قرآن نے مومن کہا، اور مومنوں میں سے منکم وعاملوا الصالحات، وہ مومنوں سے متقی ہوں گے۔ اب یہ سمجھ آ گئی کہ نبی کے جانشین مومن بھی ہیں، متقی بھی۔ پہلے جانشین کون؟ ابو بکر، ابو بکر، سب بولیے ابو بکر۔ پہلے نبی کے جانشین کون؟ ابو بکر۔ دوسرے کون؟ عمر۔ تیسرے کون؟ عثمان غنی۔ چوتھے کون؟ حضرت علی۔ پانچویں کون؟ حضرت امام حسن مصطفیٰ۔ 5 خلیفہ راشد، سبحان اللہ، 5 خلیفہ راشد، خلیفہ راشد ہیں۔ اس کے بعد ملوکیت ہے، خلافت کے بعد پہلے بادشاہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ میں کیونکہ یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن کیونکہ اختلاف آج کل پایا جاتا ہے، ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کے صحابی ہیں، ان کے متعلق کوئی توہین کرے، تنقیص کرے، تبرہ کرے، کل بھی اس پہ لعنت ہے، آج بھی اس پہ لعنت ہے۔ کل بھی مصطفیٰ کے کسی صحابی کے متعلق کوئی توہین کرے اس کے لعنتی ہونے میں شک نہیں ہے۔ اور وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں ان میں حضرت امیر معاویہ بھی صحابی رسول ہیں، ان کے متعلق بھی جو اس طرح کی بات کرے گا وہ بھی جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہوگا، وہ بھی لعنتی تھا، لعنتی ہے، لعنتی رہے گا جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ اللہ اللہ، یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی یاد رکھیں کہ جو معاملات اجتہادی سرزد ہوئے، ہر معاملے میں جب حیدر قرار ہو یا مولا حسن ہو، کل بھی علی حق پہ تھے، آج بھی علی حق پہ۔ اس میں بھی کوئی دوسری رائے جب بھی جدھر علی ہوگا اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ کنفیوژن نہ رہے کہ ہمیں کسی سابقے لاحقے یا تعریف کی ضرورت نہیں، سنی وہی ہوتا ہے جس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی ہو، مولا حسن ہو، جب علی و حسن سامنے ہو تو معاویہ رضی اللہ عنہ ہو، ہم ان کو حق پہ نہیں سمجھتے، ان کے مقابلے علی حق پہ تھے، حسن حق پہ تھے، ان سے اجتہادی معاملہ سرزد ہوا، لیکن اس معاملے میں بھی ہم سکوت اختیار کریں۔ سیدھا سا ہمارا عقیدہ، اس سے آگے نہ ہم جاتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں۔ یہی اسی پہ رہیے گا۔ اگر ہم
निजात कोई चाहता है, क्योंकि 14 सदियों हमारे बुजुर्गों ने यही कहा। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, हमें किसी की और तारीफ की जरूरत नहीं है। अब ये बात समझ लीजिए, एक दोस्त के सामने हर सहाबी नबी, ये तो बड़ा ऊंचा मकाम है। मेरे वालिद की फरमाया करते थे सहाबी दा जन्नती दा शक करना ते आप जन्नती है, जेड़ा सहाबी नु देख ले वो भी जन्नती है। सहाबी है ना, जो सहाबा का बंदाई है, जो सहाबा का पैरोकार हो जाए वो भी जन्नती है, जो पैरोकार का पैरोकार हो जाए वो भी जन्नती है। बल्कि आप इससे भी आगे फरमाया करते थे, सियालकोट में एक दफा प्रोग्राम था तो आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो दौराने गुफ्तगू फरमाया और तुसी ते सहाबा ते ताबईन ते तबा ताबईन दी गल्लां करदे हो, जिन्ने जन्नती देखना वो मैनू देख लो, जिसने जन्नती देखना वो मुझे देखे। अब सहाबा जो उलमा बैठे थे वो सर जोड़ के शाह जी इन्हें पग ना दावा करते, क्योंकि एक जगह जीव लाने ना किसी को कोई पता ही नहीं कोई कहाँ जाएगा, तेनू कोई पता नहीं, क्योंकि कितनी डूंगी थां पे तो डिगना है। सानू पता है ते मेरा पता ही नहीं, यकीन है ते रब दे फजलो करम नाल असी अल्लाह दी इज्जत दी कसम जीते बैठो, मैं नहीं कहना कुछ भी सारे जन्नती इंशाअल्लाह। किस यकीन से आप फरमाया करते थे, अल्लाह ने मुझे जो दबदबा, जो रूप, जो शान दी है ना, और उसके बाद जो मुझे अल्लाह ने आवाज दी है, अगर अल्लाह ने मुझे जन्नती ना बनाना होता तो मैं भी जाके किसी जगह पे गजलां गांदा अल्लाह जेड़ा मिंबर पे बैठ के सरकार दी नाता ते नबी दे असहाब दे आल दे जिक्र करना ना, ये जन्नतियां दी अलामत है, ये जन्नतियों की अलामत है। मैं जो उलमा ने सिर जोड़े ना ते फरमाने तुसी आपस में मेनू पूछो मैं किवें दावा कीता, फरमाने रब आंदा है वक़ूद अन्नास वल हिजार व इद्दत लिल काफिरीन, रब आंदा है जन्नत च जाना काफिरा ते बचना ते नाम है काफिर, नाम है क्या जन्नत नबी के गुलामा वास्ते, बेशक बेशक रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह सामीन। इस वास्ते यकीन रखना ना सी अल्लाह दे फजल अल्लाह दी तौहीद ते मुनकर, ना सी नबूवतां दे खत्मे नबूवत दे मुनकर, ना सी आल दे मुनकर, ना सहाब दे मुनकर, ना अज़वाज दे मुनकर, क्या बात असी ते औलिया दे भी मनन वाले हैं। साडा अकीदा ते साडा अमल ते देखो सुभान अल्लाह। सो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। याद रखना ते एक मौलाना कहने लगे शाह जी क़यामत दा दिहाड़ा ते सवा ने ते सूरज ते तांबे दी ज़मीन ते जनाब फरिश्ते ते आग जहन्नम दी, लोकी एवें आंदे ने पिया होना क़यामत वाले दिहाड़े भी ये वे कि इंज फिरौन तक गया होना अल्लाह रब दी पुलिस ने नमरूद लम्या पाया होना, रात नूं लिटर पैंदे होने ने, यजीद जेड़े ओदे कान खड़े होने ने, मुशरिक काफिर बेईमान गुस्ताखे रसूल गुस्ताखे सहाबा गुस्ताखे अहले बैत फरमाने सारे लिटर पैंदे ने, तो सब देख के डरने या अल्लाह खैर ही करी, या अल्लाह खैर ही करी। लिटर उन्हां नूं पैने डर सानू पिया होने, इन्नी देर सोने आदर रब आखना वाला सोना लोटी का रब्बू का फतरदा सोने नबी आखने या अल्लाह ये मेरे भी रब आखना सोने तू ले जा। फिर आपने एक नात लिखी, गुनाहगार जो माशर में फरियाद करेंगे, गुनाहगार जरूर ना बेईमान के गुस्ताख नहीं, गुनाहगार जो माशर में वो फरियाद करेंगे, गुनाहगार जो माशर में फरियाद करेंगे, आया मैं आया हूँ सरकार कहेंगे, साबिल पे मेरे नारा खोया मैं आया हूँ सरकार, कोई बंदा चुप करके ना मेरे साथ मिल गया खोया मैं आया हूँ सरकार, आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे,
گنہگار جو معاشر میں فریاد کریں، سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں، گنہگار کی بخشش کا وہ اصرار کریں گے، اب میرا گنہگار کی بخشش کا وہ اصرار کریں گے، آیا ہوں سرکار گنہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے، قیامت کا منظر ہوئے گا، سوابی سے سورج ہوئے گا، تابعی زمین ہوئے گی، سارے جنہیں کافر و ایمان ہے اللہ دے عذاب چوبن کے جہنم دی آگ بردی ہوئے گی، ان کی جنہیں اللہ دے فرشتے ہاتھ دیا میں پچھانے ہوں گے، میرا رب میرا نبی سر سجدے چ رکھے گا، اے میرے رب العالمین، اے میرے غلام نے دعویٰ کے کا سونیا فکر نہ کر، میرا نبی عرض کرے گا یا رب العالمین، اے تیری جہنم جانے دے کے سورج کے عذاب دعویٰ کے کا سونیا فکر نہ کر، یہ کہو عزت میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، یہ کہو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، اور تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار تیرے منکر واسطے، تیرے گستاخ واسطے، مشرک کافر ایمانوں واسطے، گستاخ اہل بیت، گستاخ صحابہ واسطے، یہ کہو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، یہ کہو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے، اور گھبراؤ نہ گھبراؤ نہ محبوب، یہ مجھے سنا دو، گھبراؤ نہ محبوب، یہ مجھے سنا دو، جو کہہ دو کہ کوئی اب یار